السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں رانا عادل کسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ ناظرین، بقول شاعر، شب کو دلشاد ذرا آنکھ جو لگ جائے تو پھر صبح سے لے کے مجھے شام تلک گھبراہٹ، لیکن پاکستانیوں آپ نے گھبرانا نہیں۔ عام آدمی کا پھر تیل نکلے گا، پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 20 پیسے اضافہ، ڈیزل، لائٹ ڈیزل اور مٹی کا تیل الگ مہنگا۔ امجد اسلام امجد کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے، آنکھوں کا رنگ بات کا لہجہ بدل گیا، پر آپ نے گھبرانا نہیں۔ قیمتوں کا اطلاق ہو گیا، عوام میں مزید سکت نہیں، سفید پوش طبقہ پھر فکر مند ہے۔ پھر امجد کا مصرع، وہ بے نیاز سارے کا سارا بدل گیا، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں۔ حکومت نے تیل چھڑک دیا ہے، آگ نہیں لگائی، آس لگانے والی عوام بس کانوں کو ہاتھ لگائے۔ امجد تو یاد آئے گا نا، پردہ اٹھا تو سارا تماشا بدل گیا۔ یہ ذہن میں رہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں۔ وزیر اعظم نے 13 روپے کی سمری مسترد کی ہے اور بس 3 روپے 20 پیسے بڑھائے ہیں۔ کاش سمری 50 روپے کی ہوتی، خوشی اور بڑھ جاتی۔ امجد اسلام امجد بھی ساتھ ہے۔ تعبیر کھو گئی، کبھی سپنا بدل گیا، لیکن کم خوشی پر بھی آپ نے گھبرانا نہیں۔ سال کا پہلا ماہ، پیٹرولیم مصنوعات میں 2 بار اضافہ، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے۔ امجد نے کہا تھا، اس نوبہار ناز کا چہرہ بدل گیا، مصمم ارادے کے ساتھ۔ آپ نے گھبرانا نہیں۔ مہنگائی کی صرف لہر ہوتی ہے، پر اب شاید لہریں ہوں گی۔ دودھ شہد کی نہیں، مہنگائی کی۔ آپ کو ان لہروں میں نہانا نہیں ہے، بس ان کے تھپیڑے کھانے ہوں گے، اور وہ بھی کبھی تو عادت میں بدلیں گے۔ امجد کی یاد دہانی بھی ساتھ ہے، جاتے ہی ایک شخص کے کیا کیا بدل گیا۔ صبر آزما مشق ہے، پر آپ نے گھبرانا نہیں۔ مہنگائی کا ایک جن بھی ہے، جسے قابو کرنے کے لیے جب جب نوٹس لیا گیا، مہنگائی اور بڑھ گئی۔ پہلے یہ جن کبھی کبھی بے قابو ہوتا تھا، اب مہینے میں کئی بار ہو جاتا ہے، ساتھ میں پرے ہو کے کہے بھی لگاتا ہے۔ امجد بھی ساتھ ہی ہے، وہ مسکرایا اور میری دنیا بدل گئی۔ آپ صرف خود پہ توجہ دیں، آپ نے گھبرانا نہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ ہم تنگ ہیں، یہ ناجائز کر رہے ہیں۔ عوام کی برداشت اور حکومت کی استقامت کی داد تو بنتی ہے۔ امجد کا مقطع بھی نہیں بھولنا، امجد یہ کون شہر کا نقشہ بدل گیا، لیکن وزیر اعظم کا اہم خطاب ذہن میں رہے، پاکستانیوں آپ نے گھبرانا نہیں۔ ٹماٹر کا سوچنے والوں، روٹی اچکنے کا سوچو، اس عزم کے ساتھ کہ آپ نے گھبرانا نہیں۔ ناظرین، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں ذرا اپنی مہمان شخصیت کا تعارف کروا دوں آپ کے سامنے، بلکہ 2 شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، جو موجود ہیں ان کا تعارف بھی بڑا ہمہ جیسی شخصیت ہیں، اور یوں کہنے کے حالات حاضرہ پہ بھی بڑی گہری نظر ہے، تجزیہ کاری میں بڑی مہارت ہے، لیکن مختصر اور جامع تعارف کے حوالے سے میں بیان کروں گا۔ بین الاقوامی موٹیویشنل اسپیکر اور تجزیہ کار محترم جناب سید تصدق گیلانی صاحب۔ السلام علیکم گیلانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مصروفیت کے باوجود وقت نکالا آپ نے پروگرام میں شرکت کی، تھینکس الاٹ۔ میں ناظرین دوسری شخصیت کا بھی تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں، ان کا تعلق شعبہ صحافت سے ہے، طویل عرصے سے اس سے منسلک ہیں، اور ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ ان سے گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک ساجد آوان، نمائندہ سچ ٹی وی گجرانوالہ۔ السلام علیکم ساجد۔ تو وعلیکم السلام۔ آپ کی شرکت اور وقت اور تجزیے کا بھی شکریہ۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو اخبارات کی زینت بنی ہے، گیلانی صاحب، وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا ایک بیان ہے، بلکہ بیان کیا ہے، انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور اس کے کچھ حصے آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ بہت سارے پہلو ہیں۔ کہتے ہیں موروثی سیاست ملک کے لیے مہلک ہے، فوج کی نرسری میں پلنے والے سیاستدانوں کی نئی نسل باری لینے کو تیار ہے۔ اپوزیشن والے بتائیں سیاست میں آنے سے پہلے
کیا تھے، اور یہ زیادہ انہوں نے مخاطب کیا ہے حالیہ اپوزیشن یا قیادت اپوزیشن کی، وہ کیونکہ نسل در نسل والا سلسلہ ہے، اور اسی حوالے سے انہوں نے جن کا ذکر کیا ہے کہ جی وہ فوج کی نرسری میں پلنے والے سیاستدان، وہ آصف زرداری اور نواز شریف کا نام لیتے رہے، وہ انٹرویو کا حصہ ہے خاص الخاص. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو؟ جی مناسب بات ہے. اگر موروثی سیاست کی بات کی جائے تو ہمارے ملک میں بھی، اور دیکھا جائے تو اگر امریکہ میں بھی دیکھیں تو جارج بش کے بعد ان کے بھی بیٹے آئے تھے، جارج سینئر کے بعد. تو کچھ دیکھیں موروثی سیاست یا موروثی چیزیں اس حد تک قابل قبول ہیں کہ اگر آپ ایلیجبل ہیں، آپ کو وہ چیزیں آتی ہیں، مہارت ہے ان چیزوں میں، تو وائی ناٹ. لیکن اگین ہمارے ملک میں چیزیں سمبولیکلی موروثیت میں ہی چلتی ہیں. کسی کا بھی ذکر کر لیں آپ سیاست میں، خاص طور پہ بھٹو خاندان سے لے کے نواز شریف صاحب کے جو معاملات یہاں چل رہے ہیں سارے ہی موروثی ہیں. ایون مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مفتی محمود صاحب کے بعد جانشین ہوئے. تو میرا خیال ہے ہماری قوم میں اس کی ایکسیپٹنس بھی ہے. اگر ایکسیپٹنس نہ ہو تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں، لیکن ہماری قوم جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس ہے اس میں. لیکن یہاں پہ اتنا ضمن سوال میرا ضرور بنتا ہے، باریک نکتہ ہے، یعنی موروثیت سے مراد یہ ہے کہ لازم بات ہے نسل در نسل. تو جو بھی شخص دور حکومت میں ہوتا ہے، دور اقتدار میں ہوتا ہے یا حزب اقتدار میں ہے، تو لازم بات ہے اس کو اپنی آنے والی نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے عوام کے سامنے بار بار جواب دہ ہونا ہے. اگر میں اس پہ جاؤں تو آپ کو نہیں لگتا وزیر اعظم جو اس وقت عمران خان ہیں تو وہ کہیں جواب دہ کم ہی نظر آئیں گے آنے والے وقت میں؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا، اصولاً تو یہ بات ہے کہ آپ نے اپنا ایرا گزارا، جو بھی پرفارمنس دی آپ کو اس حساب سے یاد رکھا جائے گا، اچھا یا برا. لیکن اگر آپ کے بعد آپ کے بچے اور ان کے بعد ان کے بچے آئیں گے تو پھر تو ایک لمبا سلسلہ چلے گا. شاید آپ کے پوتوں کو آپ کے بارے میں، یعنی ان کے ایک ایک ایکشن سے آنے والی نسل متاثر ہو سکتی ہے، ان کی سیاسی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں یہ سوال میرے ذہن میں ہے کہ اگر وزیر اعظم خود کو اسی حوالے سے پیش کر رہے ہیں کہ میری جانب سے موروثیت نہیں ہے سیاست کے حوالے سے، تو پھر کہیں نہ کہیں یوں نہیں لگتا کہ جواب دہ بھی نہیں ہے تو وہ سولو فلائٹ اسی لیے لے جاتے ہیں؟ خیر جواب دے تو وہ خود کہتے ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو جواب نظر نہیں آتے. لیکن موروثی سیاست صرف اس لیول پہ نہیں ہے رانا صاحب ہمارے ملک میں. آپ کسی ایک حلقے میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ اس حلقے کے اندر بھی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے باپ بیٹا پوتا ایسے ہی چل رہے ہیں. یعنی ایم این ایز بھی دیکھا جائے زیادہ تر تو آپ کو ان کی ایک لڑی نظر ایسے ہی. تو یہ میرا خیال ہے اس ہمارے ہاں رجحان ہے، یا ہمارے ہاں ایک تسلیم کر لی جاتی ہے ایک حقیقت کہ جی ایک خاندان ہے، آپ نے اسی خاندان کے ساتھ اپنے سلسلے یعنی میں اگر یہ لفظ استعمال کروں قیادت کے حوالے سے ہی نہیں، ویسے بھی سیاست میں یہ ایک پورا پختہ سا ایک کانسیپٹ ہے کہ واقعی نسل در نسل کسی ایم این اے کا بھائی ایم این اے ہو سکتا ہے، بیٹا ایم این اے ہو سکتا ہے. میرے خیال میں کسی بھی ایم این اے نے آج تک کسی کو چن کے ایم این اے نہیں بنایا کہ علاقے کا اور بندہ بن جائے، یا ایم پی اے یا کوئی بھی ایسے عہدے، بلکہ یونین کونسل تک کی جو صورتحال ہوتی ہے وہاں پہ بھی آل اولادیں ہی بیٹھی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہی چیز میرا خیال ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ اگر یہ پروسیس چلے نا، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ پروسیس کو چلنے نہیں دیا جاتا. وہ جہاں تھوڑا سا چلتا ہے پھر اس کو ہلا کے اور کہا جاتا ہے یہ خراب ہے اس کو ٹھیک کریں. تو وہ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ میرے ایک دوست ہیں، وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ نا اپنے سائن کرتے ہیں اور اس کو پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. وہ بعد میں آپ غور سے دیکھیں تو اس کا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں آپ ٹھیک نہ کیا کریں. تو ہمارے یہاں ٹھیک کرنے کے چکر میں ہم نے بہت کچھ خراب کر دیا. دیکھیں یہ وہ پروسیس ہے، پولیٹیکل پروسیس ہے، جس کو آہستہ آہستہ پانی جیسے چشموں میں بہتا ہے نا ویسے بہتا رہے تو یہ صاف رہتا ہے. ہمارے ہاں اس کو بار بار روک کے اور گدلا کر دیا. اب یہ چلتا رہے گا تو شاید اس میں تھوڑی سی میچورٹی آئے، عوام میں ایک شعور آئے. وہ جس طرح سے کسی حد تک ہوا بھی کہ نئے لوگ بھی پولیٹکس میں آئے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوئے یا انہوں نے کیا ایگزامپل سیٹ کی، لیکن اس پروسیس کو چلنے دینا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن جملے وہ بھی بڑے قابل غور ہیں کہ فوج کی نرسری میں پلنے والے سیاستدانوں کی نئی نسل باری لینے کو تیار ہے. فوج کی نرسری میں پلنے والے جو سابق ادوار میں جتنے بھی جو بھی صورتحال، آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی بڑی ایکوریسی ہے گفتگو میں؟
دیکھیں دو اس کے حصے کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ فوج کی نرسری میں پلنے سے پہلے وہ کیا تھے، سیاستدان بننے سے پہلے تو ظاہر ہے وہ کوئی تاجر تھا، کوئی وکیل تھا. بالکل ٹھیک ہے، تو خان صاحب خود کھلاڑی تھے. لیکن اگر یہی فارمولہ اپلائی کیا جائے تو جب تک اسٹیبلشمنٹ کا سہارا نہیں ملتا کوئی بھی سیاستدان پاور میں نہیں آیا. اور یہ آن دا ریکارڈ بات ہے وزیر اعظم. بالکل، وزیر اعظم کو دیکھیں 22 سال سٹرگل کی، 22 سال کی سٹرگل کے بعد ایک سیٹ ان کو ملی تھی ایک الیکشن میں، اور اگلے الیکشن میں وہ بھی نہیں ملی تھی. تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو الائنمنٹ کرنی پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس ملک کی سیاست تو ایسی ہے، اور پھر جا کے آپ قومی دھارے میں آتے ہیں تو بات ٹھیک ہے. میں لیکن آپ کے اس سب پہ جملے سے applicable قدرے اتفاق نہیں کرتا. کیا اس ملک کی، کیا میں نے تو پوری دنیا میں ایسی صورت، یعنی امریکہ یو ایس آپ کے سامنے ہے نا، جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہاں پہ بھی قدریں بدل گئیں. اس کو ریزیبل کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، یعنی جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی صورتحال تو کہیں نہ کہیں ایسا ساتھ تو ہوتا ہے نا. ہوتا ہے. دیکھیں جہاں نیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس بھی ہیں. ہر ملک میں اس طرح کی صورتحال ہے. اسٹیٹ تو ہوتی ہے نا، اسٹیٹ گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا لے کے آتی ہے، یا اس کو اسٹیٹ کی انوالومنٹ رہتی ہے. اب اسٹیٹ کی انوالومنٹ کتنی ہے، کس حد تک ہے، کس پیرائے میں ہے، لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے، یہ سارے وہ سوال ہیں جو ہر قوم کے حساب سے مختلف ان کے جواب آتے ہیں. صحیح. گیلانی صاحب اس کے بہت سارے پہلو ہیں وزیر اعظم کے بیان کے اور انٹرویو کے، تو میں مزید آگے بڑھاؤں گا. لیکن میرے ساتھ جو موجود ہیں شخصیت نمائندے ہیں ہمارے گجرانوالہ سے ملک ساجد آوان، ان سے بھی ذرا کچھ سوال جواب کر لیں. ایک واقعہ ہے، ایک سانحہ ہوا ہے جس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے. ملک ساجد آوان، جاننا مجھے یہ ہے کہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک شادی کی تقریب میں ایک داماد نے اپنی ساس سمیت 5 افراد کو قتل کر دیا، یا فائرنگ کی گئی، جو بھی صورتحال رہی. پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں پہ واقعہ پیش آیا اور اس کے ساتھ ساتھ تفصیلات کیا ہیں. جی رانا صاحب، یہ جو افسوسناک اور دل دہلا دینے والا جو واقعہ ہے، گجرانوالہ تھانہ گکھڑ منڈی کا یہ علاقہ ہے. اس پہ گاؤں ہے کوٹلی سائیاں. یہ جو ملزم سفیان ہے یہ کوٹلی سائیاں کا رہائشی ہے، اور جو مقتولین ہیں وہ بھی تھانہ گکھڑ منڈی کا یہی علاقہ ہے جلال بلگن، وہاں کے رہائشی ہیں. اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس حوالے سے یہ ہیں کہ جو ہے کوٹلی سائیاں کے ہے اس کے چھوٹے رشتہ چند دن قبل ہی کے ساتھ اس حوالے سے گھر کے اندر جو ہے ایک چھوٹی سی تقریب جو ہے ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا کہ جو پرانی جتنی بھی ناراضگیاں ہیں ان کو دور کر کے خوشی. میرے خیال میں کوئی آڈیو میں ڈسٹارشن آ رہی ہے. جیسے یہ رابطہ بحال ہوتا ہے تو پھر ہم گفتگو کریں گے. تکنیکی پرابلم ہے. میں آپ کی جانب آتا ہوں گیلانی صاحب. وزیر اعظم کے میں نے مزید بولا تھا کہ کچھ اور پہلو بھی ہیں ان کی گفتگو کے، تو ایک حالیہ ایک استعفیٰ سامنے آیا اور وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے، مختاریہ گل ود گئی ہے. اتنے واہ ود گئی سی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیتا ندیم افضل چند صاحب نے. تو اس حوالے سے سوال کیا گیا انہیں، کابینہ کا مشترکہ فیصلہ سب کو تسلیم کرنا چاہیے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم کا. اور کس پہ؟ آپ پہ، کیونکہ ندیم افضل چند نے استعفیٰ دیا ہے. تو سوال یہ کیا گیا تھا کہ شاید آپ نے مانگا ہے. انہوں نے بولا ہے کہ نہیں، میں نے نہیں مانگا، انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پہ استعفیٰ دیا ہے. اور جمہوری نظام میں سب جواب دہ ہیں. وزیر اعظم نے انقلاب کا واحد راستہ بیلٹ کو قرار دیا. لیکن یہ میں بعد میں رکھوں گا. پہلے افضل چند کے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مختاریہ کی گل اب ود گئی ہے، دیکھا جائے شاید آگے جا کے اور بڑھے، کچھ اور استعفے بھی آئیں، ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو بیان وزیر اعظم کا جو کیبنٹ میں جو ہم لوگوں نے قومی میڈیا پہ سنا، وہ یہ تھا کہ جی وزیر اعظم نے کہا کہ جی اگر آپ لوگ پالیسی ہماری کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے یا اس کے ساتھ نہیں چل سکتے تو آپ استعفے دے دیں. یہ بات آئی تھی. گیلانی صاحب یہ گفتگو یہیں سے ہم جاری رکھیں گے، لیکن ذرا ملک ساجد صاحب میرے ساتھ دوبارہ لائن پہ موجود ہیں. جی ملک ساجد، آپ کیا بتا رہے تھے؟ میں جاننا چاہوں گا وہ تفصیلات اسی افسوسناک واقعے کی. ملک ساجد، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے. آپ بولیں بولیں بولیں. جی، جب یہ دعوت کا جو اہتمام کیا گیا تو اس وقت جو ہے جو پرانی رنجش تھی اس معاملے کو، رشتے کو لے کر، جو ملزم سفیان ہے اس نے جو ہے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجہ کے اندر جو ہے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جو ہیں وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے. اور اس کے علاوہ جو ہے ملزم سفیان نے اپنے حقیقی چچا کو بھی جو ہے وہ گولیاں مار کر جو ہے وہ ہلاک کر دیا. صحیح. لیکن یہ واقعہ کوٹلی سائیاں میں پیش آیا یا دوسری جگہ پہ؟ یہ کوٹلی سائیاں میں پیش آیا.
जो उसी का मुलजिम का जो इलाका है। हाँ जी, मुलजिम के घर के अंदर ये वाकया पेश आया। सही, चले मैं मजीद तफसीलात भी इसके हवाले से आपसे जानूंगा। गिलानी साहब, सवाल मेरा वही है, वज़ीर आज़म ने वो अफजल चंद साहब के इस्तीफे के हवाले से जो कहा है, तो क्या है, कैसे देख रहे हैं? जी, अफजल चंद साहब देखा जाए तो अब काफ़ी अरसे से बड़े मुतदिल बयानात उनके आते रहे हैं, बड़े उसमें पार्टी पॉलिसी को कोई ख़ास डिफेंड नहीं किया उन्होंने पास्ट में। बल्कि वो सानिया मच के हवाले से एक ट्वीट भी उनका सामने आया था जो बड़ा गहरा, यानी यूँ कहने के ज़्यादा असरअंदाज हुआ है सारी सूरत। बिल्कुल सही है, और लगता है उसी ने शायद ट्रिगर किया है और इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि तस्लीम करना चाहिए, काबीना का मुश्तरका फैसला सबको तस्लीम करना चाहिए। जी, काबीना का फैसला पता नहीं, भाई लास्ट काबीना तो देखे ना होती है मुल्क की, और मुल्क की जो या हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनके हवाले से तो बात हो सकती है, लेकिन पार्टी पॉलिसीज़ को डिफेंड करना ये एक अलग चीज़ है। ये समझ मुझे यही आया था उस दिन न्यूज़ पे। अब पार्टी पॉलिसीज़ की बात काबीना में तो नहीं हो सकती, हाँ वो पार्टी के इजलास में हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे हम कह रहे थे ना, वही पत्ते हवा देने लगे, तो पहला पत्ता है इन्होंने हवा अब दे दी है, उसकी कोई भी वजह हुई हो, लेकिन कोयटा का या मच का जो वाक़या है उसने इसको डेफिनेटली ट्रिगर किया है, जिसमें चंद साहब का बयान थोड़ा सा नहीं, ये फिर आपको वाकई लगता है कि वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा उन्होंने दिया ज़ाती वजूहात की बिना पे दिया उन्होंने, क्योंकि कॉन्टैक्ट उनसे किए जा रहे हैं लेकिन वो किसी से कांटेक्ट कर नहीं रहे? नहीं, ज़ाती वजूहात क्या होनी है, ज़ाती वजूहात की बिना पे वो सियासत में तो ये मामला चलते रहते हैं ना, कोई ऐसा मसला नहीं। डेफिनेटली कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं जो हुए होंगे, और आगे चल के देखते हैं कि मज़ीद इनमें क्या चलें, उससे भी गुफ्तगू करेंगे। मैं मलिक साजिद आपकी तरफ आता हूँ, और मुझे जानना ये है कि ये क्या एक ही शख्स ने सारे कत्ल कर दिए, ये जो वाक़या या सानहा पेश आया, या इसमें कोई मज़ीद अफराद और भी शामिल थे? नहीं, ये जो है, ये मुलजिम सुफियान जो है इस सारी वारदात के अंदर जो है वो अकेला था। इसके साथ जो है ना तो कोई और साथी जो है या कोई फैमिली का बंदा जो है, कोई भी और भी इन्वॉल्व नहीं था। नहीं, तो ये जो भी गन इस्तेमाल की गई, असला इस्तेमाल किया गया, क्योंकि फायरिंग से मारे गए हैं, ये उसका अपना ज़ाती है? जी बिल्कुल, उसका जो है ये ज़ाती असला था, क्योंकि उसने अपने घर ही ये जो है दावत का एहतमाम रखा हुआ था, वहीं पर ये सारा वाकया जो है ये पेश आया है। तो क्या इतनी शदीद कोई इख्तलाफात थे या मामूली तकरार ही कत्ल व गारत पे जा पहुंची? असल में इस सारे मामले को लेकर जो तफसीलात सामने आई हैं, ये जो मुलजिम सुफियान है, इसकी जो शादी है गखड़ मंडी के इलाका जलाल लगन के अंदर अरसा 3 साल कबल जो है वो इशफाक अहमद के घर जो है वो हुई। दोनों खानदान के अंदर मामला जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त चल रहे थे। अरसा 6 माह कबल जो मुलजिम सुफियान है, इसके जो छोटे भाई इमरान चीमा है, इनके रिश्ते की जब बात चली, तो इस सिलसिला के अंदर जो इमरान के रिश्ते की बात है, वो मुलजिम सुफियान जो है इनकी साली के साथ भी जो है वो बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ। जो उस वक्त खानदानी जराये के मुताबिक जो है मुलजिम को ये बात नागवार गुजरी, और मुलजिम ने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया और अपने ससुरालियों को जो है वो मना कर दिया कि आप इस रिश्ता को ना करें, और मेरे घर वालों को जो है इस हवाले से जवाब दे दे। ये बात उस वक्त तो खत्म हो गई, लेकिन बाद में जो मुलजिम सुफियान के हकीकी चचा हैं फयाज अहमद चीमा, ये बातचीत जो रिश्ते की है दोबारा उन्होंने चलाई। दोनों खानदानों से इस बात की गारंटी हुई कि ये जो मुलजिम सुफियान है ये वक्ती गुस्सा है, जब ये रिश्ता तय हो जाएगा तो ये सारे मामला जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। मेरी इस हवाले से मुलजिम सुफियान से बात भी हुई है, तो ये मामला दुरुस्त सिमत पे चल पड़े। और चंद यौम कबल जो है मुलजिम के भाई के साथ जो है मुलजिम सुफियान की साली का जो है वो रिश्ता तय होकर बजरिया टेलीफोन जो है वो निकाह की रस्म भी हो गई, क्योंकि मुलजिम सुफियान का जो भाई है इमरान चीमा, वो रोजगार के सिलसिला के अंदर जो है वो बैरून मुल्क मुकीम है। सही, यानी ये मामला फिर आगे कोई रिश्तेदारी का है, और मामूली तकरार और फाइनलाइज होने के बावजूद ये फायरिंग हो गई और कत्लो गारत। मैं बल्कि गिलानी साहब क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से सियासी सवालात कर लूँ। मलिक साजिद आप हमारे साथ ही हैं, मैं मज़ीद सवालात भी आपसे करूँगा। वज़ीर आज़म ने कहा जी कि इनकलाब का वाहिद रास्ता जो है वो बैलेट ही है। बैलेट में यानी मुंतखब हुकूमत है और उनकी भी हुकूमत मुंतखब है, लेकिन एक बड़ी अहम पेशरफ्त में उसको लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, रिलीफ के मुंतज़िर अवाम के साथ एक हाथ हो गया फिर से। और वो क्या हाथ हो गया है? 3 रुपये 20 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया है, डीज़ल 2 रुपये 95 पैसे, मट्टी का तेल 3 रुपये महंगा हो गया है,
تو یہ سفید پوش طبقہ اچھی خاصی فکر میں پڑ گیا ہے. سوال یہ ہے کہ گزارا کیسے ہوگا, اور میرا سوال اس سے ساتھ جڑا ہوا یہ ہے کہ انقلاب بیلٹ ہی ہے جس کا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, تو یہ انقلابی معمولات ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انقلاب بیلٹ سے ہی آنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن خان صاحب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلے چند سال پہلے وہ بھی ایسے ہی بیٹھے تھے وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے جب اپوزیشن میں تھے, اور وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم کو کہہ رہے تھے کہ آپ استعفیٰ دیں تب ہم اٹھیں گے. تو انفارچونیٹ ہسٹری ہے اس ملک میں چلتی ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے پیٹرول اور فیول کے حوالے سے, اگین ویری انفارچونیٹ. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ بے قابو ہے, اور آپ پوچھ رہے تھے کوئی پلان گورنمنٹ کا نظر آتا ہے, تو ہم کہہ رہے تھے کوئی نظر نہیں آتا, لیکن بار بار یہ بیان آ رہے تھے کہ جی مہنگائی کو ہم کم کریں گے, اب آگے آپ کو کم مہنگائی نظر آئے گی, لیکن جب معاملات اصل میں دیکھے جاتے ہیں تو پھر وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب فیول ایسی چیز ہے, دیکھیں رانا صاحب, کوئی چیز اسی گھر میں نہیں پیدا ہوتی کہ وہیں سے اٹھا کے دکان پہ رکھ لی جائے, اس میں ٹرانسپورٹ ہونا ہوتا ہے. تو یہ جب فیول بڑھتا ہے تو اس کا اثر ہر چیز پہ خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء پہ پڑتا ہے, کیونکہ منڈی کی طرف چیزیں جاتی ہیں کھیتوں سے, اور اسی طرح اور معاملات ہوتے ہیں. تو یہ اس سے ہر ضروریاتی زندگی کی اشیاء جو ہیں مہنگی ہو جائیں گی. عوام جو پہلے بیچارے سفید پوشی کا بھرم رکھ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سفید پوش ہی طبقہ ہے جو متاثر ہوگا. غریب عوام یا وہ جو لوگ کسی سے مانگ کے گزارا کر سکتے ہیں, ان کے لیے شاید مانگنا ایک عادت کی حیثیت رکھتا ہے, اور امیر طبقہ شاید اپنی کوئی سیونگ سے اپنے معمولات چلا لے گا. لیکن سفید پوش طبقہ جو ہے اس کے لیے تو یہ ساری کی ساری صورتحال بڑی عذاب ہو گئی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. وہی لوگ متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا ہے, جنہوں نے تنخواہیں لینی ہیں, اسی کے اندر اپنی سارے معاملات چلانے ہیں. آپ کبھی یہ بھی سوچیں نا کہ کبھی گورنمنٹ سکولز ایون اس قابل ہوتے تھے کہ بچے اس میں بھیج دیے جاتے تھے. اب تو ایجوکیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور ایجوکیشن بھی ایسی جس میں سارے بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھر میں علیحدہ سے انٹرنیٹ کے اخراجات ہیں, اور اس کے علاوہ فیسیں بھی بھر رہے ہیں والدین. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو پھر یہ کھانے پینے کی اشیاء, بجلی, گیس, ہر چیز مہنگی. تو وہ آدمی جس بیچارے نے تنخواہ لینی ہے, اپنی شرافت کا بھرم رکھنا ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا, میرا خیال ہے اس کے لیے تو ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. آپ کی بات بالکل بجائے کہ جو عام آدمی ہے اس نے تو ہاتھ بھی پھیلا لینا ہے. جو امیر طبقہ ہے اس کے لیے اتنا ہی خرچہ کرنا جتنا ایک شریف سفید پوش آدمی کرتا ہے, ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ بس پیسے زیادہ ہیں. لیکن اس سفید پوش آدمی, جو سفید پوش دیکھا جائے تو میرے خیال اس ملک کی آبادی کا شاید 50% سے زیادہ ہوگا, اس کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. اب اس گورنمنٹ کو سوچنا ہے, اس ہماری اسٹیٹ کو سوچنا ہے کہ اس کا کیا حل کیا جائے. آپ یہ وعدوں پہ تو زندگی نہیں گزار سکتے. اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے تو پلیز پیش کریں, سامنے لے کے آئیں, ہم بھی سنیں کہ یہ پلان ہے, چلیں آج ہم مشکل میں 6 مہینے کے بعد اس طرح ہو جائے گا کہ یہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی, 1 سال, یا کوئی وسائل بڑھ جائیں گے. کچھ تو نظر آئے نا, کہ ہمیں کوئی امید کی کرن, کوئی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, کچھ تو دکھائیں, تاکہ ہم سمجھیں کہ یار چلو یہ مشکل وقت ہے, تھوڑے دنوں میں آسان ہو جائے گا. جسٹ جذباتی سیاسی وعدے ابھی تک, جس دن سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, صرف اور صرف وعدوں تو ہم پہ بات ہی نہیں کر سکتے. یعنی 1 ماہ میں 2 بار مہنگا, یہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے, تو یہ اس کی ریشو کیا بنتی ہے, کیا صورتحال ہے, یہ تو بڑی عجیب, بہت عجیب بات ہے. یعنی آپ والی بات کہ جو آپ انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ پہلے تو یہ کبھی کبھی یہ ہوا کرتا تھا, سانحہ جن بے قابو ہوتا تھا, لیکن اب مہینے میں دوسری, اور مہینہ کتنا گزرا ہے, آدھا مہینہ گزرا ہے ابھی تو آپ نے اور آدھا پیٹرول مہنگا ہوا ہے. باقی وہ اشیاء ضروریہ جو ہیں, وہ جو اس سے جڑی ہوئی ہیں, وہ بار بار مہنگی ہو رہی ہیں. وہ تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے نا, وہ آپ تو دکان پہ جائیں گے, انہوں نے کہنا جی اب یہ 12 کی تھی تو اب 15 کی ہو جائے گی. یہ تو گورنمنٹ نے کیا کر لینا ہے وہاں پہ. چلیں, کیونکہ یہ صورتحال ہے, اور اگلے جو ہیڈ لائن میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے اپوزیشن کے حوالے سے, اور کہیں نہ کہیں ہم جوڑیں گے وزیر اعظم کے اس بیان کے ساتھ بھی جو پہلے ہم نے ذکر کیا ہے. لیکن میں ذرا ملک ساجد سے یہ پوچھ لوں, ملک صاحب کیا صورتحال, یعنی یہ اس پہ کوئی کارروائی بھی ہوئی ہے پولیس کی جانب سے؟ یعنی بغیر سوچے سمجھے ایسی صورتحال کریٹ ہو گئی کہ جی ایک ہی گھر کے یا ایک ہی شخص نے 5 افراد کو قتل کر دیا, جس میں اس کی ساس بھی شامل ہے اور چچا بھی شامل ہے, تو پولیس کیا کر رہی تھی؟ جی, جب پولیس کو اس واقعہ کی اطلاع ملی, کیونکہ یہ تو بالکل اتفاقی یا کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جو ملزم سفیان ہے اس نے اسی رشتے کی بات کو لے کے جو ہے وہ اپنے دل میں کوئی بات رکھی ہوئی ہے. ساری فیملی جو ہے وہ بالکل ایک دعوت کے ماحول کے اندر جو ہے وہ کھانے پینے کے اندر مگن تھی جب یہ واقعہ پیش آیا.
पुलिस को इतला मिलते ही जो गुजरांवाला से भारी नफरी है पुलिस की वो मौका पर पहुंची। और इसके अलावा जब हमारी इस हवाले से आरपी और सीपीओ गुजरांवाला से बात हुई तो उनका कहना था कि उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो टीमें तश्कील दी हैं, जिसमें गुजरांवाला के जो एक बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, स्पेशल विंग के हेड हैं खालिद बरिया, उनको ये जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि कॉल ट्रेसिंग और जदीद साइंटिफिक खतूत पर जो है तफ्तीश करने के बहुत माहिर गिने जाते हैं। और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो है वो अफसरान की जो है वो टीमें की सरबराही के अंदर जो है टीमें भी तश्कील दी गई हैं। और पूरी रात से मुलजिम के अजीजो अकारब, उनके दोस्तों की तरफ जो है पुलिस की तरफ से रेड का सिलसिला जारी है। लेकिन मलिक साहब, मुलजिम फरार हो गया? जी, मुलजिम जो है वो तो मौका से फरार हो गया ना। जब ये जो 4 अफराद हैं उसने घर के अंदर जो है वो मर्डर किए, और जो हकीकी चचा हैं वो घर से बाहर, उसके चचा का घर साथ ही था। फायरिंग की आवाज सुन के जब उसके चचा घर से बाहर निकले तो जाते वक्त उसने अपने चचा को भी जो है वो फायरिंग करके मौका पर जान बहक कर दिया था। अच्छा, बड़ी अजीब सूरत हाल है गिलानी साहब, लेकिन मैं फिर तबसरा उस पर बाद में जाऊंगा, आपसे सियासी तबसरा ही मुझे रखना है। ये जो बात हो रही महंगाई की हो गई, जो भी सूरत हाल सामने आ रही है हालिया हुकूमत की जानिब से, जो बयानात हैं, जो इक़दामात हैं, वो असरअंदाज तो होते हैं, तो अपोजिशन को मौका मिलता है। तो मरियम नवाज इसी हवाले से कहती हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर, अवाम ताउन करे तो नाअहल हुक्मरानों को ऐवान इक़्तिदार से निकाल बाहर करेंगे। ये तो मरियम कहती हैं। मुर्जा वहाब हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी, सूबाई हुकूमत का हिस्सा हैं, वज़ीर हैं सूबाई, कहते हैं पेट्रोल की, बल्कि तर्जुमान है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा करते हुए अवाम खूब जान ले कि हुक्मरानों को उनका कोई एहसास नहीं है। तो अब ये जितने भी जैसे भी इक़दाम किए जा रहे हैं, जो महंगाई हो रही है, आपको नहीं लगता कि वाकई अपोजिशन जो है उससे कहीं तक़वियत पकड़ती है? जी, हम पहले भी बात यही करते रहे हैं हमेशा कि एक तो अपोजिशन को ज़ाहिर है उनके अपने मकासद हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी अपोजिशन को मौका देने में। कोई गवर्नेंस के हवाले से देखा जाए, परफॉर्मेंस के हवाले से देखा जाए, तो बेशुमार मौक़े अपोजिशन के हाथ में गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं कि उन पर तनकीद भी करें, अवाम में जाके बताएं भी, अवाम उनके साथ मिलें भी। तो बिल्कुल यही एक और मौका, वो कहते हैं ना, पेनाल्टी स्ट्रोक दे दिया। यदि आप जो पहली एक अपोजिशन की तहरीक इन मामलात को उठा रही है, एन मौके पे वो इससे भी फ़ायदा उठाएगी। बात ठीक है कि अवाम जो पहले महंगाई में पिसे में, वो और ज़्यादा हमदर्दी का हाथ जब महसूस करेंगे तो और ज़्यादा उससे मोटिवेट होंगे। ये एक जुमला बड़ा ना अजीब है, अवाम ताउन करे, ये मरियम नवाज का कहना है। तो आपको नहीं लगता कि अब शायद कहीं उन्हें भी लगता है कि अवाम ताउन कर नहीं रही? ये एक बड़ी मिजरेबल सी कंडीशन लगती है मुझे। जी हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ कि अवाम देखें, अवाम ने तो खान साहब पे भी बड़ा ताउन किया था जब वो 126 दिन धरना दे के बैठे थे, तो गवर्नमेंट तो नहीं गई उससे। तो एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में बहुत सारे डिसीजन मेकर्स इन्वॉल्व हैं, वो ताउन करें तो शायद बात बन जाए। लेकिन अवाम ने ताउन क्या करना है, वो तो पहले महंगाई से पिसे हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस तरह सिस्टम तो नहीं बदलते ना। सिस्टम बदलने के लिए मेरा ख्याल है सबको मिल बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि ये जो इस वक्त क्राइसिस है, इसका सोल्यूशन इस गवर्नमेंट ने किस तरह करना है, आगे जाते हुए किस तरह से मामलात होने हैं। ये नहीं हो सकता कि आप इस वक्त अवाम क्या करेगी, वो जाके वज़ीर आज़म को खींच के बाहर निकाल लेगी, कहेगी इस्तीफ़ा दे दो। ये तो नहीं हो सकता ना। लेकिन एक बात तो है ना, अवाम जाए कहाँ? क्योंकि ये वही लोग हैं जो पहले से आजमाए हुए हैं, और वो अगर इस बात पे आ गए हैं, पीपल्स पार्टी तो आप शायद पैसे पंजाब में नहीं देख रहे थे, सिंध की हद तक मौजूद है, नून लीग पंजाब की हद तक मौजूद है, लेकिन मजमूई हवाले से अगर ये कहना पड़ जाए कि अवाम ताउन करे, तो वहाँ पे अजीब सी सूरत हाल लगती है। अच्छा, अवाम क्यों ताउन करे, ये अलग सवाल है, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी जो सूरत हाल हो रही है, अवाम है कहाँ पे? अवाम कहीं भी नहीं है। अवाम सब अपने अपने मकासद के लिए उसे यूज़ करते हैं इक़्तिदार में आने के लिए, और इक़्तिदार में आके उसी अवाम को वो भूल जाते हैं कि यार इनसे क्या क्या वादे वईद करके, इनके साथ क्या क्या हमदर्दियाँ जता के आज हम इधर आए हैं। खान साहब से पूछ लें, इनकी पुरानी तकरीरें सुन लें, और ये जिस तरह की बातें किया करते थे। नहीं तो अवाम भी बार बार इस्तेमाल हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाती है, इसलिए तो ये मामलात हो रहे हैं। अगर अवाम एक दफ़ा, खैर अवाम का भी क्या किया जाए, देखें ना, अवाम कुछ लोग से 10% कहेंगे जी हम वोट नहीं देते फॉर एग्जांपल, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो ये एक प्रोसेस है, अगेन मैं वही कहूँगा, जिसमें से निथार के चीज़ें साफ़ हो सकती हैं, इतनी जल्दी स्विच ऑन ऑफ नहीं होता। तो ये ज़रूर करना चाहिए कि आपकी जो कैपेबिलिटी है,
آپ کے اندر جو آپ کے پاس جو ٹیم ہے وہ اگر اس قابل ہے کہ وہ سسٹم کو سمجھ سکتی ہے اور سمجھنے کے بعد اس میں کریکشن کر سکتی ہے، پھر تو معاملات بدل سکتے ہیں۔ نہیں کوئی نثارنے کا عمل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے بالکل نظر نہیں آ رہا، بالکل۔ دیکھیں نا، ہم بار بار سنتے ہیں کہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹیم وہاں بیٹھی ہے ان کے پاس کیپیبلٹی ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتی، اور اس ملک میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیوروکریسی ہو جائے یا ہمارے عام ادارے ہو جائیں، ان میں کیپیبلٹی ہے، اچھے لوگ ہیں، ان کو سامنے لا کے ایک اپنی اسٹریٹجی ان کو بتا کے آن بورڈ کر کے اسٹیک ہولڈرز کو، تو یہ معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، بس بیان بازی ہے۔ تو صبح ایک ٹی وی پہ بیان آتا ہے، شام کو دوسرا آتا ہے، یہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ گیلانی صاحب، ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے اور وہ ہے اداروں کا، تعلیمی اداروں کا، اور اس حوالے سے حکومت کا ملک بھر میں تدریسی عمل کی بحالی کا فیصلہ۔ 9ویں سے 12ویں کلاسز 18 جنوری، پرائمری تا مڈل اور جامعات 1 فروری کو کھلیں گے۔ فیصلہ صورتحال کے بغور جائزے کے بعد کیا گیا، یہ کہنا وزیر تعلیم شفقت محمود کا۔ لیکن اب کتنا اس کے حق میں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جتنا اچھی خاصی تاخیر ہو گئی، جتنی دیر یہ تعلیمی ادارے بند رہے، وہ بھی حرج ہوا ہے طلباء کا، اور اس کے بعد بھی ابھی وہ اوپن ہوں گے اور بغور جائزے لیے جا رہے ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال؟ جی، میرا خیال ہے گھر میں بیٹھ کے بچوں کا اس طرح سے آرگنائز ہو کے پڑھنا ڈسپلن کے ساتھ اتنا پاسبل نہیں ہوتا، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کا۔ تو تعلیمی اداروں کو ضرور کھلنا چاہیے، اور کھلنا چاہیے ود پراپر SOPs۔ اب گورنمنٹ کی ذمہ داری صرف ادارے بند کرنا اور کھولنا نہیں ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انشور کریں کھولنے سے پہلے بھی کہ وہ اسکول اس قابل ہیں، ان کے پاس وہ SOPs پہ عمل کرانے کے لیے وہ ساز و سامان ہے، ان کے پاس وسائل ہیں۔ اگر ہیں تو بے شک کھولیں، اور کھولنے کے بعد ان کو میک شور کریں کہ یہ ان پہ امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں آپ نے شاید دیکھا ہو کسی اسکول میں کہ آپ نے دیکھا ہو کہ یہ ادارے گئے ہیں یا ایجوکیشن منسٹری کے لوگ گئے ہیں اور انہیں جا کے دیکھا SOPs ٹھیک ہو رہے ہیں، یا ابھی انہوں نے کوئی سروے کیا ہو، آپ کو نظر آیا ہو تو مجھے تو نظر نہیں آیا۔ فیصلے کیے ہیں بیٹھ کے کمرے میں کہ جی معاملات یہ ہیں۔ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے اس کا کام صرف بند کرنا کھولنا نہیں ہے، گورنمنٹ کا کام پریپریشن ہے، پراپر پریپریشن کے بعد بتائیں کہ اب یہ کھلیں گے تو اس میں ہم کس طریقہ کار سے چلیں گے، اس سے کیا کس طرح سے وہ بیماری رکے گی، ہمارے بچے محفوظ رہیں گے، یہ امپورٹنٹ ہے جو نہیں بتایا گیا۔ لیکن کھلنے ضرور چاہیے، کیونکہ بچے نہیں پڑھ سکتے، ان کا تعلیم کا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اور پھر اگین میں بات کروں گا، میں یہ بھی کہوں گا کہ اسکولوں کے جو اونرز ہیں ان کے بھی مسائل اپنی جگہ، لیکن پیرنٹس کے مسائل اپنی جگہ۔ اس کووڈ کی وجہ سے لوگوں کے روزگار متاثر ہوئے۔ معاملہ تو بچوں کی اسٹڈی کا مسئلہ ہے، یعنی ان کے یعنی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ تو ویسے ہی مثلا ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے اسکولوں کے اونرز کا اور والدین کا، لیکن بچے کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ بھی بڑا عجیب سلوک ہو رہا ہے۔ کنفیوز بچے، بہت کنفیوز۔ اب میرا خیال ہے کہ ابھی اس سچویشن کے بعد کم از کم اچھے اسکولوں میں یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ سائیکولوجیکلی بچوں کو تھوڑا سا بوسٹ کرنے کا انتظام ہونا چاہیے، کیونکہ وہ گھروں میں رہ کے وہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اچھے اسکولوں میں جو پڑھتے ہیں ان کے بچے ہی سائیکالوجیکل یا یہ سائیکیٹرسٹ ان کو سیدھا کر دیں گے، لیکن غریب کا کیا بنے گا، غریب کے بچے کا کیا بنے گا؟ ہونا تو چاہیے نا، ہونا تو چاہیے۔ دیکھیں جتنے بھی اسکول ہیں، کوئی سرکار وہاں پہ سرکاری اسکولوں میں ایسا کوئی انتظام نہیں کر سکتی؟ ہونا چاہیے۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، منسٹری آف ایجوکیشن کا کام کیا ہے؟ وہ صرف یہ اعلان کرنا تو کام نہیں ہے، وہ پریپیئر کریں ایک ٹیم، وہ جا کے اسکولوں میں وزٹ کرے، بچوں کے ساتھ ایک ان کے سائیکولوجیکلی کاؤنسلنگ سیشنز کرے، ہونے چاہیے۔ اس میں کیا مہینے میں 2 سیشن بھی ہو جائیں تو بہت ہے، ہونا چاہیے، یہی تو کام ہے حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چلیں، کیونکہ آپ نے باہر نفسیات کی بات کی ہے تو میں ایک اور کویسچن ملک ساجد سے پوچھ لوں۔ ملک ساجد، ابھی تک جو صورتحال ہے اور جو وجوہات ہیں ان میں سے تو صرف ایک عدم برداشت کی وجہ سامنے آتی ہے، تو یہ عدم برداشت کی وجہ سے اتنے قتل ہو گئے تو یہ صورتحال ہے، تو ویسے معاشرے کا وہاں پہ کیا حالات ہیں گجرانوالہ میں؟ جی رانا صاحب، یہ جو واقعی ہے بہت بڑا المیہ ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ عدم برداشت کا جو سلسلہ ہے وہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور اس عدم برداشت کی وجہ سے ہی جو اس قسم کے افسوسناک جو واقعات ہیں وہ آئے روز رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس عدم برداشت کی جو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ معاشرتی مسائل ہیں۔ اب اس علاقے کے اندر اس طرح کا چند روز قبل بھی ایک واقعہ پیش آیا، جب شادی کے اگلے روز ہی جو دلہا اور اس کے والد کو جو ہے بالکل معمولی سی رنجش کے اوپر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اچھا، پہلے بھی ایک شادی کا معاملہ ہی رہا اور دلہا اور اس کے والد کو مار دیا گیا؟ جی، ابھی یہ چند روز قبل ہی تھانہ گکھڑ منڈی کا ہی علاقہ تھا اور گاؤں جو ہے وہ بینکا چیما تھا۔ صحیح، یعنی یہ تھانہ گکھڑ منڈی میں ہی یہ واقعات پیش آ رہے ہیں؟
ہاں جی، یہ جو تھانہ گکھڑ منڈی ہے یہ گجرانوالہ کے باہر جو ہے، جو جتنے دیہات ہیں اس پر مشتمل جو ہے، یہ کافی بڑا تھانہ ہے۔ اس کی سراؤنڈنگ کے اندر جو ہے کافی زیادہ دیہات جو ہیں وہ نہیں تو ان آتے ہیں۔ معاملات کی روک تھام کے لیے کوئی کارروائیاں نہیں کی جا رہی؟ کوئی ایسے سیشن ہو، کوئی لیکچر ہو، کوئی ایسی صورتحال ہو کہ بتایا جائے، اس معاملات کو دیکھا جائے؟ جی، یہ بہت جو ہے اس وقت موجودہ حالات کے اندر ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ پولیس کی طرف سے جو ہے مختلف جو دیہات ہیں وہاں کے اوپر لوگوں کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ ہو، وہاں لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ اویئرنیس دی جائے، اور اس حوالے سے کوئی جو دینی ہیں یا تعلیمی جو لوگ ہیں، یا جس طرح یہ تصدق گیلانی صاحب ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے کچھ سیشن یا لوگوں کے ساتھ جو ہے نہیں، وہ انٹریکشن گیلانی صاحب سے کروایا تو میں جائے۔ تبصرہ ضرور لوں گا عدم برداشت پہ، لیکن سی پی او، آر پی او، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ افسران بالا حکام جو ہیں پولیس کی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ جی، پولیس والوں سے جب بھی بات ہو تو وہ ان کا وہی جو روایتی جواب ہے وہی سامنے آتا ہے کہ جی اس طرح کے جو معاملات ہیں، جو خاندانی دشمنیاں ہیں، جو اس طرح کے معاملات ہیں، اس میں پولیس کو پہلے سے خبر تو نہیں ہوتی کہ یہ معاملہ کس وقت اور کیسے پیش آئے گا۔ مگر آپ والی بات درست ہے کہ پولیس کو جب ایک خاص علاقے کے اندر اتنے سارے واقعات ہو رہے ہیں تو پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں اس کو اس بات پر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے کہ آخر اس کے بالکل، پیچھے کیا کچھ ایسے محرکات سیشنز ہیں۔ ہونے چاہیے، کوئی ٹیبلو بنانے چاہیے، کہیں پہ تقریریں یا لیکچرز ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ ملک ساجد آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے یہ افسوسناک واقعے کے حوالے سے۔ لیکن گیلانی صاحب، میں آپ سے بھی پوچھوں گا عدم برداشت کے حوالے سے کہ آخر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ واقعی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو گئے، 5 قتل کل ہو گئے، اس سے پہلے شادی یعنی دولہا اور اس کے والد کو قتل کر دیا گیا، اور یہ ایک ہی علاقے میں ہو رہے ہیں، ایک ہی وہ علاقہ ایک ہی تھانے کو لگتا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی رانا صاحب ایسے ہی ہے، جیسے ابھی ملک ساجد صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے فیملی سسٹمز ہیں کچھ علاقوں میں ایسے، اور وہاں پہ انفارچونیٹلی وہ ایک جرگے کا رواج ہوتا تھا، بزرگ بڑے ہوتے تھے، وہ ایک قسم کے کاؤنسلر ہی ہوتے تھے، وہ ایک قسم کے سائیکیٹرسٹ ہی ہوتے تھے، وہ معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہ نیا ایرا ایسا ہے کہ نوجوانوں نے بزرگوں کو شاید اگنور کرنا شروع کر دیا۔ اب ہونا یہ چاہیے سلوشن اگر دیکھا جائے تو جو ہماری انتظامیہ ہے ہر ڈسٹرکٹ کی، ان کو ایسے ہی جرگہ سسٹمز یا ایسے ہی فیملی کے اندر ہم جیسے لوگ جتنے بھی والنٹیئرز ہیں ان کو بھی انوالو کریں، سب حاضر ہیں، تو ان کو ایک خاص ان علاقوں کو، ٹارگیٹڈ علاقوں کو، اس طرح کے سیشنز ود دی انفلوئنس آف دی فیملی اور ٹرائبل ہیڈس، وہ ان کو انوالو کر کے جرگوں کی صورت میں اس طرح کے واقعات پہ بات کرنی چاہیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، اور اگر اس کو آپ نہیں کریں گے تو اور خطرناک ہوتا جائے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ فیملی میں بزرگوں کا انفلوئنس پہلے زیادہ ہوتا تھا، اب خدا نہ خواستہ انفارچونیٹلی وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک نئے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو سوچیں اور کریں۔ آج میرے ساتھ ہیں تو ایک دن پہلے ایک واقعہ اور پیش آیا ہے کہ والد نے معذور بچیوں کو، اپنی 2 بیٹیوں کو قتل کر دیا، مار دیا، اور خود بھی مر گیا، یعنی مارا گیا، وہ خودکشی اس نے کر لی۔ اب یہ بھی کیا عدم برداشت ہے یا حالات کی ہماری قوم یہی کرے گی؟ اب یہ سر مایوسی اور اس کے اندر مایوسی کے اندر ایک غصہ ہے۔ دیکھا جائے تو معاشروں نے اپنے کردار ادا کرنا چھوڑ دیے ہیں، اب ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہو کے رہ گئے ہیں۔ اللہ بھلا کرے اس ڈیوائس کا، اس نے ہمیں ایک دوسرے سے توڑ دیا۔ ابھی آپ ہی بات کر رہے تھے کہ ایک دفعہ لائٹ گئی تو کسی نے کہا کہ گھر والوں سے بات کرنے کا موقع ملا، اچھے لوگ ہیں، تو یہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے رابطے چھوڑ دیے، اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا، بیٹھکوں کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ڈسکشنز کے رواج ختم ہو گئے، فیملیز کا ملنا جلنا کم ہو گیا۔ اب خاندان کے لوگ بھی جب ملتے جلتے ہیں، دور یعنی دور رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں معاشرہ بھی معاشرے نے شامل ہے۔ کردار اپنا ادا کرنا اگر ختم برائی کر ہو دیا۔ رہی ہے تو معاشرہ بھی اس میں شامل ہے، اور اگر خاتمہ کرنا ہوگا تو تب بھی معاشرے کو معاشرے نے کرنا ہے، اور اس صورت میں بھی دیکھیں وہ بیچارے کو معاشی مسائل ہوں گے، وہ بچیوں کا بوجھ نہیں برداشت کر، بچیوں کو کس کے حوالے کرے؟ بلکہ وہ معذور تھیں اور وہ بڑا یعنی اس نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، لیکن عدم برداشت واقعی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے ویسے بھی حکومت کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا، حکومت کو کوئی ایک سیشن خاص
اسٹریٹجی بنانی چاہیے. میں کہتا ہوں ہماری گورنمنٹس آتی ہیں آ کے صرف مشہوری ٹی وی پہ آنا انہی چیزوں میں پڑی رہتی ہیں. ان کا کام ہے روزانہ یہاں پہ اسٹریٹجیز کو میڈیا ڈیولپ کانفرنسز کرنا. ہوتی ہیں, ہر کوئی کانفرنس کر رہا ہے, یعنی جتنے وزیر مشیر اور معاونین ہیں وہ سارے کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسے سیشنز کانفرنس کے دوران نہیں ہو سکتے. وہ جو کانفرنس کر رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو بٹا کے اٹھ جاتے ہیں. بھائی جن کو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے وہاں جائیں, ان کے ڈور سٹیپ پہ پہنچیں, وہاں پہ اسکولوں میں ان کے اکٹھا کریں, وہاں ان کو یہ لیکچرز دیں. بھی سیشنز اٹینڈ کرنے چاہیے, ان کو بھی کرنے چاہیے, اور آگے جا کے میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اسکولوں میں لوگوں کو جمع کریں, وہاں بیٹھ کے یہ سیشنز دیں, وہاں ڈرائنگ روم میں یا کسی ہال میں بیٹھ کے ان کو کیا فائدہ ہوگا ان سیشنز کا. یعنی میں آپ کی بات سے اتفاق تو کرتا ہوں کہ ہونا ایسا ہی چاہیے, بلکہ میں خود خواہش کرتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن صورتحال یہ ہے یہاں پہ یہ سیشنز نہیں کرتے, یا کانفرنس ہوگی, اور اگر اپوزیشن کی بات کریں تو احتجاج ہوگا. اور ایک احتجاج جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرے کرنے ہیں. نون لیگ نے اناؤنس انہوں نے کر دیا ہے, اور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کا ہجوم شرکت کرے گا. لیکن اسی کے جواب میں شیخ رشید کا کہنا ہے اپوزیشن کو احتجاج کی اجازت دی, کھلی چھوٹ نہیں, امن و امان خراب کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا. تو بس یہ تکرار اور احتجاج اور بس بیان بازی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید, وہ کہہ رہے ہیں کہ اجازت تو دی ہے, کھلی چھوٹ نہیں دی. یہ بیان آپ کو رانا صاحب ہر حکومت کے دور میں ہر اس قسم کے وزیر کے یا عہدیدار کے منہ سے نظر آئیں گے یا سننے کو ملیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پنجہ آزمائی ہے, زور آزمائی ہے, اور زور آزمائی کے لیے میدان کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ مینار پاکستان ہو, وہ الیکشن کمیشن ہو. اور پھر زور آزمائی کرنے کے بعد شاید کسی کو دکھایا جاتا ہے کہ جی دیکھیں میں اس مقابلے میں زیادہ پاورفل ہوں, تو آپ میری طرف توجہ دیں. اب اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر پولیٹیکل پاور آپ نے پروو بھی کرنی ہے, اس پروو کرنے کے بعد آپ نے کتنا عرصہ گزارنا ہے جس میں کوئی چینج آئے گی. تو میرا خیال ہے سننے والوں کو جنہوں نے ڈیسیژنس کرنے ہیں اور جو کرنے والے ہیں ان کو بھی کہیں بیٹھ کے طے کر لینا چاہیے کہ اب ہم عوام کو تنگ کیے بغیر یا اپنا تماشا لگائے بغیر کس طرح سے ان معاملات کو طے کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایک سنجیدہ قوم نظر آئیں. اب ہم ایک تماشا کرنے والے تماشا دیکھنے والے, یہی دو ایلیمنٹس بچے ہیں. کہیں بیچ میں یہ نظر نہیں آتا کہ اور تماشا دیکھنے والوں میں ڈیسیژن میکرز بھی انفارچونیٹلی شامل ہوں گے. تو میرے خیال ان کو بھی کہنا چاہیے کہ ابھی تماشے بند کریں, سیریس ڈسکشنز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں کس کو, یعنی سیاستدانوں کو یہ کہنا بھی سوچتے ہیں. جی صحیح. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں. وسلیم مانڈوی والا کہتے ہیں چیئرمین نیب بتائیں انہیں کون بلیک میل کر رہا ہے, نیب کو غلطیاں کرنے سے روکنا چاہتے ہیں, پارلیمنٹ خوف زدہ ہوگی تو عام آدمی کہاں جائے گا. میں اس جملے پہ ذرا فوکس کرنا چاہتا ہوں. یہ پارلیمنٹ میں ہیں, سینیٹر ہیں, اور یہ یعنی عہدے پہ بھی فائز رہے, یہ پارلیمنٹ میں ہیں, اس لیے یہ کرنا ہوگا. اب انہیں آ کے عام آدمی کا احساس بھی ہو رہا ہے, کیونکہ یہ بھی تھوڑا انہی حلقوں میں شامل ہیں جن کی طرف نیب کا رخ ہے, اور اب انہیں یہ محسوس ہوتا ہے, وہ بتائیں گے کہ جی نیب جو ہے وہ بلیک میل کر رہا ہے, تو اس کو سمجھایا جائے گا, اس کو اس کی غلطیوں سے آشکار کیا جائے گا. لیکن دکھ یا درد انہیں یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ والے خوف زدہ ہیں تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا. یہ خوف زدہ ہوئے ہیں تو عام آدمی کا انہیں بھی خیال آیا ہے. کاش حکومت یا اپوزیشن عام آدمی کی طرف اگر سوچ لے نا, تو پھر ان کو وہ اس دن کا انتظار نہ کرنا پڑے جب ان کی اپنی دم پہ پاؤں آئے. تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو ہر بندہ اپنے گھر کو سیکیور کرنے کے چکر میں, پارلیمنٹ پہ آئے گا تو پارلیمنٹ والے سارے اکٹھے ہو جائیں گے, کسی اور جگہ پہ آئے گا تو وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اگر یہ سارے مل کے عوام کے بارے میں اگر سوچ لیں نا تو ان کی اپنی اپنی فکریں بھی ختم ہو جائیں. کیونکہ دیکھیں خوشحالی ایک حد تک تو عوام کا حق بنتا ہے, اس کے بعد ان کی اپنی اپنی کیپیبلٹی ہے. کم از کم بیسک نیسیسٹیز, بیسک رسپیکٹ جو عام آدمی کو ملنی چاہیے وہ تو یہ حکومتیں اور اپوزیشن مل کے دیں. اس معاملے میں میرا خیال ہے یہ سارے کے سارے برابر ہیں, کسی کو آپ کریڈٹ نہیں دے سکتے. چلیں عسکری قیادت کی بات کر لیتے ہیں. آرمی چیف نے اعلان کیا ہے کہ پرامن افغانستان مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے, بین الافغان مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے. کور ہیڈ کوارٹر پشاور کے دورے پر ان کا یہ خطاب ہے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں افغانستان ایک بڑا اہم نقطہ ہے ہماری فارن پالیسی میں, ہمارے ہمسائے میں ہے, جہاں جتنا ڈی اسٹیبلائز وہ ہوگا انفلیشن ہمارے وہاں سے انفلکس ہمارے اندر بھی آئے گا, ہمارے اندر بھی بے چینی ہوگی, ہمارے اندر بھی امن و امان کے مسائل ہوں گے. تو آرمی چیف کا بیان بالکل مناسب ہے. افغانستان میں سارے گروپس کے درمیان مذاکرات ہوں, ایک راستہ طے کیا جائے, وہ اسٹیبل ہو تاکہ ہماری سرحدیں بھی محفوظ ہوں اور دونوں
طرف لوگ جو ہیں صحیح، وہ یعنی امن و ہمیں امان خود کو سے رہ محفوظ پائیں۔ رکھنے کے لیے یہ ساری کی ساری صورتحال دیکھنا ہوگی، اور اہم کردار پاکستان جو پہلے بھی ادا کر رہا ہے وہ کرنا ہی پڑے گا۔ صحیح گیلانی صاحب، وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔